درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 7ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یعنی اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا، یہ نازل اس وقت ہوئی کہ بہت سے لوگ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوتے اور بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ چیزیں جو بے فائدہ سوال کرتے تھے تو خاطر اقدس پر، قلب مبارک پر گرا گزرا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، تمہیں جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، تمہیں جو پوچھنا ہے، جو دریافت کرنا ہے وہ پوچھ لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ میرا انجام کیا ہوگا؟ تو فرمایا جہنم۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو سرکار نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا، یعنی جو اس کی ماں کا شوہر تھا اس سے ہٹ کر کے جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا تھا اس کا نام سرکار نے بتا دیا، اور جو اس کی ماں کا شوہر تھا وہ نام نہیں بتایا، جو اس کے علاوہ جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا تھا اس کا نام بتا دیا۔ جب یہ دیکھا، معاملات ہوئے، تو یہ آیت کریمہ ایسے موقع پر نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کئی موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک موقع پر سرکار، جب منافقین نے سرکار کے علم پاک پر طعن و تشنیع شروع کی تو سرکار نے اعلان فرمایا کہ جو پوچھنا ہے قیامت تک کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو۔ اور ایک یہ موقع بھی ہے، تو اور اس پر سرکار نے جواب دیا، اور تو پتہ کیا چلا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کون تنہائی میں کیا کر رہا ہے، کس نے کون سا عمل کیا ہے، کون کس کے نطفے سے ہے، کون کس کی اولاد ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب معلوم ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعد میں کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ کے صلوۃ و تسلیم کہ حج کیا ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سوال کیا، سرکار خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو ہر سال تم نے ایسا سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجبور اور بے بس نہیں ہیں، جو فرما دیں گے وہ ہو جائے گا۔ اگر فرما دے فرض ہے تو فرض ہو جائے گا، جس کے حق میں جو فرما دے حرام ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، جس کے حق میں جو چاہے فرما دے حلال ہے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایسا سوال نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے، کہ اگر سرکار ہاں کر دیتے تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، کیسے لوگ کر پاتے؟ اتنے مسلمان ہیں، ہر سال حج کرنے کیسے پہنچ پاتے؟ کیسے ہر سال حج کر پاتے؟ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی پتہ چلا اس آیت پاک کے شان نزول سے، کہ سرکار نے ہاں نہیں فرمایا تو ہر سال حج فرض نہیں ہوا۔ جو صاحب حیثیت ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ جائے اور جا کر کے واپس آ جائے اور اس کا خرچہ برداشت کر لے ساری سہولتوں کے ساتھ اور اس کے جو شرائط ہیں، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ مگر اگر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں فرما دیتے تو پھر فرض ہو جاتا، سب کو کرنا پڑتا۔ تو ہمارے آقا نے ہم پر آسانی فرمائی۔ اچھا، ایک بات اور پھر اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اب آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عفا اللہ عنہا، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا، تم پوچھ کر کے اپنے اوپر قیدیں مت بڑھاؤ، پوچھ کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ پوچھتے رہو گے، قرآن شریف کی آیت نازل ہو رہی ہے، حکم نازل ہو جائے گا، اس لیے نہ پوچھو، جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا نہ پوچھو۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کے بارے میں سکوت فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، کتاب مبارک میں قرآن مجید میں جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، سکوت فرمایا، فہو مما عفا عنہ، تو وہ چیزیں جائز ہیں، وہ چیزیں جائز ہیں۔ تو اسی آیت کی تفسیر اس حدیث پاک سے ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں حلال فرما دیا وہ حلال، حرام فرما دیا وہ حرام، جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا تو وہ چیزیں جائز ہیں، یعنی اس کا کرنا مباح ہے، کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب اس آیت سے اور اس حدیث سے ہمارے کئی مسئلے حل ہوتے نظر آتے ہیں کہ آج وہابیوں نے الٹا طریقہ اختیار کر لیا ہے، دیوبندیوں نے الٹا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ چیزیں جائز ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ جائز ہیں تو جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، دلیل مانگی جائے گی ناجائز کے لیے۔ تو ہم جو چیزیں کرتے ہیں، ہمارے بہت سے معمولات ہیں اہل سنت کے، عرس کرنا، چادر چڑھانا، پھول پیش کرنا، فاتحہ کرنا، نذر و نیاز کرنا، جلوس نکالنا، 11ویں منانا، 12ویں منانا، کنڈے کی فاتحہ دلانا، اور تیجا کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا، درود پاک اذان سے پہلے پڑھنا، قبر پر اذان دینا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر وہابیوں کو اعتراض ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل لاؤ، صحابہ کے زمانے میں ہوا، صحابہ نے کیا، دلیل لاؤ، قرآن میں ہے دلیل لاؤ، کیا حدیث میں ہے دلیل لاؤ۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت سے اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ چیزیں جائز ہیں، تو جائز کے لیے دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا، جو کہے ناجائز ہے دلیل اس سے مانگی جائے گی۔ اب آپ لوگوں کو ہوشیار یہ رہنا ہے کہ جہاں وہابی کہے کہ تیجا ناجائز، فوراً سوال کرو دلیل لاؤ، کہے عرس ناجائز تو دلیل تم لاؤ۔ جائز ماننے والوں پر دلیل دینا نہیں ہے،
جو ناجائز کہے دلیل وہ دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک نارمل سی چیز ہے اور عام طور سے یہ حالات ہوتے ہیں، کوئی چیز نکلی، نئی چیز ایجاد ہوئی۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں گاڑی نہیں تھی، لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پر، اونٹ پر وغیرہ۔ تو اب گاڑیاں نکلی، تو اب گاڑیوں کا استعمال کرنے کے لیے جائز کا ثبوت مانگا جائے گا؟ بولیے، نہیں ثبوت مانگا جائے گا۔ جو کہے گا اس پہ سفر کرنا ناجائز، اب اس سے پوچھا جائے گا ناجائز کیوں ہے، تم بتاؤ۔ ہے نہیں سمجھ میں بات آنے والی؟ اسی طریقے سے کھانے کی جو قسمیں آج ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں ہیں، طرح طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ اب وہ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ پیپسی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں نکل آئی ہیں، بریانی ہے، اور بھی طرح طرح کی قسمیں ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس زمانے میں تو تھی نہیں، اتنے اقسام کے کھانے نہیں تھے۔ تو اب کوئی کہے کہ یہ کھا رہے ہو جائز ہے، تو اب اس سے جائز کا مطالبہ نہیں ہوگا، ناجائز جو کہے گا اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ پہننے کے کپڑوں میں بہت ساری قسمیں نکل آئی ہیں، تو اب اس سے نہیں مطالبہ ہوگا۔ آپ موبائل استعمال ہو رہا ہے، ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، اب کوئی کہے کہ لاؤ قرآن میں کوئی آیت لکھا ہو کہ موبائل استعمال کرنا جائز ہے، لاؤ حدیث شریف میں کہیں حدیث شریف ہو کہ موبائل کا استعمال جائز ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اب جو ناجائز کرے گا، کہے گا، منع کرے گا، دلیل اس سے مانگی جائے گی۔ اگر تو کہتا ناجائز ہے دلیل لا۔ تو اسی طریقے سے جتنے امور ہیں، اگر اس کی دلیل بظاہر نہ بھی ملے تو کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا، منع کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ دلیل لائے۔ تو اب آپ کو جواب نہیں دینا ہے کہ عرس کی دلیل کیا ہے، فاتحہ کی دلیل کیا ہے، لنگر کی دلیل کیا ہے، چھٹی کی دلیل کیا ہے، 11ویں کی دلیل کیا ہے، قبر پر اذان دینے کی دلیل کیا ہے۔ جو وہابی یا دیوبندی منع کرے اس سے کہا جائے گا منع کیوں کر رہا ہے، دلیل تو لا۔ منع جو کرے دلیل وہ دے گا، منع تو نے کہاں سے کیا؟ قرآن نے جب منع نہیں کیا تو منع کرنے والا کون؟ حدیث نے منع نہیں کیا تو منع کرنے والا کون؟ اللہ و رسول نے منع نہیں کیا تو منع کرنے والا کون؟ اور یہ آیت اور یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں کچھ اگر نہ ملے تو وہ چیزیں جائز ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں نہ بھی ملے قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت، تب بھی وہ چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بے ایمانوں کے حملوں سے ہمارے ایمان و عقیدے کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔